حضور کی ذات سے جب انسان وابستہ ہوگا تو وہ ایک قوم اور ایک امت بنے گا، ورنہ گروہ افراد بن سکتے ہیں، ایک امت یا ایک قوم نہیں بن سکتے۔ صحابہ کرام مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے، جب حضور کے رحمت والے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو ایک قوم بنے ہیں۔ صہیب رومی روم سے آئے ہیں، سلمان فارسی ایران سے آئے ہیں، بلال حبشی کے آباء و اجداد حبشہ سے آئے ہیں، ابو بکر و عمر مکے سے آئے ہیں، مدینے کے انصار کا تعلق مدینے سے ہے، لیکن جب حضور کی ذات سے وابستہ ہوئے ہیں تو ایک قوم بنے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں۔ یہی لوگ پہلے دشمن تھے، لیکن حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد یہ لوگ بھائی بھائی بنے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو بھائی بھائی بنے ہیں، اور پھر حضور نے صحابہ سے محبت کی انتہا کر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے چلے ہیں مکہ بات چیت کرنے کی غرض سے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ہے کہ عثمان تم عمرہ کر لو، حضرت عثمان نے حضور کے بنا عمرہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ کسی نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ دیکھیں حضور نے اپنے ایک غلام کی کتنی قدر کی ہے، اس کی جان کی کتنی اہمیت اور قدر کی ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات پر بیعت کرنی پڑی ہے حضور کے ہاتھ پر کہ جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے محبت کی حضور سے، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو حضور نے بھی صحابہ کو خالی نہیں چھوڑا، اور حضور سے محبت کرنا آپ کا حق ہے۔ عموماً لوگ محبت کرتے ہیں نا کسی سے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت بہت ہے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی خوبصورت آئے ہیں ان سب کا حسن حضور کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ حسن کے جتنے بھی چشمے پھوٹتے ہیں وہ حضور کے قدموں کے نیچے سے پھوٹتے ہیں۔ کتابوں میں ایک وفد کا تذکرہ ہے، وفد طارق ابن عبداللہ المحاربی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کھجوریں لینے کی غرض سے آئے، ہم نے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ ایک دن ایک نوجوان چلتے ہوئے ہمارے پاس آیا، بات چیت کے دوران اسے ہمارا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ اونٹ بیچنا ہے؟ ہم نے کہا بیچنا ہے۔ ریٹ طے ہوا تو اس نوجوان نے پیسے بعد میں دینے کا کہہ کر اونٹ لیا اور چل پڑا۔ جب وہ دور چلا گیا تو ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کو تم میں سے کوئی جانتا تھا؟ ان کا نہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ نقد سودا دیں تو معرفت کی اور پہچاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اگر ادھار دیں تو یا تو کوئی ضامن بنتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھ کے جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نہیں ہوئیں تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اسی اصنام قبیلے کی سردار کی بیوی خیمے سے منہ نکال کر کہتی ہے کہ میں اس کی ضامن ہوں، انا ضامنۃ منہ، میں اس کی ضامن ہوں۔ ہم نے کہا کہ تو اسے جانتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں اسے جانتی تو نہیں، تو پھر تو کیوں ضمانت دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا لقد رأیت وجہ رجل، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے،
ما کان لیغفرکم، وہ چہرہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو تمہیں دھوکہ دے اور تم سے بے وفائی کرے۔ ما رأیت شیئا اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہہ، کہ میں نے 14ویں کے چاند سے مشابہ اس کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں پایا۔ اتنے خوبصورت تھے میرے حضور، کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تے ادھی راتیں چن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، تے دھرتی لپ لپ جاوے، جے او ہاتھ پھلاں دے وچ رکھ دیوے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سکھاوے، تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جھلی جاوے، علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اودی جیڑا آوے وک جاوے، تے خلق اودے نے موہ لئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا مائی سن کدرے نظر نہ آوے۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ کائنات کا سارا حسن مل کر حضور کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں حضرت یوسف کو دیکھ کر، تو فرمایا انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، میرے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہیں اپنی گردنوں پر چھریاں چلا دیتی۔ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ایک اجنبی اور پردیسی عورت حضور کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ چہرہ ایسا نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے دے اور لوگوں سے بے وفائی کرے، اور حضور تو جس کا ہاتھ تھام لیں اس کا چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضور کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔